نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ پہلے انسان کو اللہ نے خود ہی نبی بنا کر بھیج دی، اور پھر اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، وہ رہنمائی اب ہر امت کے ایک ایک فرد کے ذمہ لگ گیا کہ یہ وہ ہدایت پہنچانے کا کام، وہ رہنمائی کا کام ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت وہ اس کام کو انجام دے۔ یہ ہر ایک کے لیے فرض ہو گیا، اور اس ہدایت میں ہمارے پاس پوری کتاب قرآن حکیم، جس کے مطابق جس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کی عملی تشریح وہ جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ گویا کہ ہمارے پاس دو ذریعے ہو گئے لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے بسا اوقات ہدایت کا پیغام، قرآن و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نوجوان بچے بچیوں تک، گھر والوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت پہنچانے کا، پیغام پہنچانے کا جو سلیقہ ہے، وہ ہم اختیار نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمیں خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے۔ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو رہنمائی دینے میں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھ کاروبار میں رہنے والوں کو، اپنے ساتھ دفتر میں رہنے والوں کو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طریقے سکھائے رہنمائی کے، اور آج ہم سے اس بارے میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، آج کا موضوع یہ بنا۔ سب سے پہلی بات، ابھی سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ النحل شہد کی مکھی، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے جب شہد کی مکھی کو زندگی گزارنا سکھایا تو اس شہد کی مکھی نے اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کیا۔ دراصل یہ آیت جس میں زندگی گزارنا، کس طریقے سے زندگی گزارے، اللہ جیسے وحی بھیجے، ہدایت کا مطلب بھی یہی، اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو جب سورہ نحل کی یہ آیت ہے تو اللہ نے جو سورہ نحل، اس سورت کا نام ہی شہد کی مکھی پہ رکھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اللہ نے مثال دی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب شہد کی مکھی کو ہدایات دی کہ اس طرح زندگی گزارو، تو اس نے اس کے مطابق زندگی گزاری۔ پھر کیا ہوا جب اس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری؟ گھر اللہ کے حکم کے مطابق بنایا شہد کی مکھی نے، کھایا پیا اللہ کی مرضی سے، چلنا پھرنا اللہ کی مرضی سے۔ پھر اللہ نے اس کی زندگی سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ آیت پڑھنے لگا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. پوری آیت کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ عرض کرنے لگا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف. وحی انبیاء کی طرف بھی آتی ہے، وحی شہد کی مکھی کی طرف بھی آتی ہے. قرآن مجید اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. جو انبیاء کی طرف وحی آتی ہے وہ وحی اصطلاحی کہلاتی ہے. وہ پیغام ہدایت جو اللہ انبیاء پر نازل کرتا ہے اس کو ہم وحی اصطلاحی کہتے ہیں. اور وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ چپکے سے اشارہ کرنا، کوئی دل میں بات ڈال دینا، یہ وحی کا لغوی معنی ہے. یہ اللہ عام انسانوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی کرتا ہے، شہد کی مکھی کے ساتھ بھی کرتا ہے. نبی کے ساتھ ہو تو اسے وحی اصطلاحی کہتے ہیں. عام انسان کے دل میں، مؤمن کے دل میں اللہ خیر کی بات ڈالتا ہے، اسے الہام کہتے ہیں. الہمہا فجورہا وتقواہا. اور جب شہد کی مکھی کے اندر وحی بھیجے اللہ تو اس سے مراد اس کے اندر پیغام پہنچانا ہوتا ہے. یہ تینوں باتیں قرآن مجید سے ثابت ہیں. تو شہد کی مکھی کو وحی بھیجی اللہ نے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. نمبر 1 گھر کیسے بنائے. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ کہتا ہے میں نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کو، دیکھ تو نے اپنا گھر بنانا ہے من الجبال اونچے اونچے پہاڑوں پر، ومن الشجر اونچے درختوں پر، ومما یعرشون اور جو بیلدار درخت ہوتے اوپر اوپر. زمین پہ گھر نہیں بنانا، نیچے. کیونکہ اللہ نے اس سے ایک ایسی چیز پیدا کرنی تھی، ایسا کام کروانا تھا کہ جس میں میل کچیل اور زمین کی گندگی اس میں مل جاتی. اللہ نے اسے کام لینا تھا. انسان سے کیا کام لینا تھا وہ بھی بات عرض کرتا ہوں. شہد کی مکھی سے کوئی خاص کام لینا تھا. اللہ کہا گھر ایسا بنانا اونچی پوری روئے زمین پر، کوئی کسی قسم کے ملک میں کسی قسم کی شہد کی مکھی کو لے لے، وہ زمین پر گھر بناتی ہی نہیں. ایسا اللہ کے حکم کو مانا ہے پوری دنیا کی شہد کی مکھی ہو. پھر اللہ نے یہ بھی اس کو سمجھایا کہ انہیں کھانا کیا ہے. ثم کلی من کل الثمرات، ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو کھا پھلوں میں سے، پھولوں میں سے، رس چوس. یہ شہد کی مکھی زہریلی جگہ پہ منہ نہیں مارے گی. یہ انسان ہے جو گندی جگہ منہ مارتا ہے. شہد کی مکھی کبھی گندگی جگہ منہ نہیں مارتی، کبھی زہریلا رس نہیں چوستی. ثم کلی من کل الثمرات، تو پھلوں میں سے، پھولوں میں سے رس چوس، تو کھا اس میں سے. اللہ کا حکم مانتی. گھر بنانے میں اللہ کا حکم مانا، کھانے پینے میں اللہ کا حکم مانا. آگے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر چل. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر چل. ایک باغ کے اندر کئی ہزار شہد کی مکھی کے چھتے ہونا، کئی ہزار. ایک مکھی جس چھتے سے اڑ کر جاتی ہے واپس اسی چھتے میں آتی ہے، بھول کر کہیں نہیں جاتی. یہ انسان ہے جو بھول کر بہت جگہ چلے جاتا ہے، وہ نہیں جاتی، اسی چھتے میں واپس آتی. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر چل. وہ اسی طرح چلتی ہے شہد کی مکھی. جہاں اللہ نے کہا گھر بناؤ وہاں گھر بنایا اللہ کے حکم کے مطابق. جو کھانے کو کہا وہ کھایا، غلط چیز نہیں کھائی.
جن راستوں پر چلنے کو کہا ان راستوں پر وہ چلی. پتہ ہے کیا ہوا؟ آگے آیت کا ترجمہ عرض کرنے لگا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، اللہ نے اس کے پیٹ سے مختلف رنگ کا مشروب نکالا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، کوئی سوات کا شہد ہے وہ اور کلر کا ہے، وہاں کا شہد اور کلر کا ہے، وہاں کا شہد اور کلر کا ہے. شراب مختلف الالوان، اور پتہ ہے اس نے اللہ کا کہنا مان کر زندگی گزاری. فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس شہد کے اندر پھر انسانیت کے لیے شفا رکھا. میں نے عرض کیا نا اللہ نے کیا کام لیا اس سے. عجیب بات ہے، یہ مکھی بھی زندگی گزارتی ہے انسانوں کی، اللہ کے حکم کو مان کر انسانوں کے لیے. وہ آیت ذہن میں رکھیے، وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ انسانوں کے تابع کر دیا، انسانوں کو کام میں لگا دیا، انسانوں کے کاموں میں لگا دیا. سَخَّرَ لَكُم، اس نے آسمان و زمین میں سب چیزوں کو انسان کے کام میں لگایا ہوا. اب بات سمجھنے کی ہے، انسان کو کس کام میں لگایا؟ انسان کو کس کام؟ آپ کو سمجھ تو آ گیا کہ شہد کی مکھی کا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ شہد پیدا کرنا، اللہ کے حکم کو مان کر. جب اللہ کے حکم کو مان کر وہ زندگی گزارتی ہے تو اللہ اس مکھی سے شہد پیدا کرتا ہے، ایسا شہد پیدا کرتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے. اور انسان بھی جب وحی الہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اس انسان کو بھی معاشرے کے لیے مفید انسان بنا دیتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، اللہ اس کو بھی مفید بنا دیتا ہے. اور جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وحی الہی کے مطابق نہیں گزارتا وہ انسان معاشرے کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے. یہی پیغام وحی، یہی پیغام ہدایت کہلاتا ہے. اب اللہ نے یہ پیغام دینے کو کیسے کہا؟ وہ سورہ نحل کی آیت 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت دانائی کے ساتھ. دیکھو شہد کی مکھی کو بھی کہا تھا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر، ہموار راستوں پر تو چل. انسان کو بھی تو چلنا چاہیے نا اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر. اللہ نے اس وحی الہی، اس ہدایت کو پیغام دینے کا طریقہ بتایا. نمبر 1، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. انسانوں کو کہا گیا بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ. اس طرح نہ نماز کی طرح بلانا کہ وہ بچہ، نوجوان بچی باغی ہو جائے نماز سے. اس طرح اس کو دین پر چلانے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ یا وہ نفسیاتی مریض بن جائے، ڈپریشن میں چلی جائے، یا وہ فرسٹریشن میں آ کر بغاوت پر آ جائے. ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے غلطی ہو رہی ہے. یا وہ فرسٹریشن میں آتی ہے، بغاوت کرتی ہے. بچے، گھر والے بغاوت کرتے، بغاوت نہیں کرتے تو ذہنی دباؤ میں چلے جاتے ہیں، پھر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ڈپریشن ہے، خلاف اللہ. رب کے راستے کی طرف بلانا ہے بالحکمت، دانائی کے ساتھ. جہاں سختی کرنی ہے وہاں تھوڑی سی سختی، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی، جہاں پابندی کرانی ہے فرض واجبات ان کی پابندی،
سمجھنا ہوگا کیا چیز سنت ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے۔ ہم بس اوقات زندگی کے اندر اپنے بچے اور بچیوں پر اور گھر میں ماحول پر، اپنے دوستوں پر بسا اوقات سنت غیر مؤکدہ اور افضل میں اتنا زور دیتے ہیں کہ فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ حکمت نہیں، یہ دانائی نہیں۔ بیٹا فرض تو پڑھو، نماز تو پڑھو، فلاں فرض ہے، فلاں فرض ہے، وہ تو پورے کریں، پھر واجبات کی طرف لے آئے، پھر سنتوں کی طرف لے آئے، اور پھر اسی طرح اپنے مزاج کو سخت کرنا۔ ہمارا بڑا مشکل مرحلہ ہے دین کی طرف اپنے بچوں اور گھر والوں اور اپنے دوستوں کو لانے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کو لانے کے لیے۔ بڑا عجیب رویہ ہے۔ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو جب دین پر لانا چاہتے ہیں تو لہجہ بھی سخت ہوتا ہے، ڈانٹ بھی ہوتی ہے، تانا بھی ہوتا ہے، ٹانٹ کر تانا بھی ہوتا ہے، ذلت و رسوائی، ذلیل و رسوا کرنا بھی ہوتا ہے، تحقیر اور عزت نفس مجروح کی جاتی ہے۔ ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، الٹا اثر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ مضمون جب چاہیے، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت 159 159 سورہ آل عمران، کیونکہ بڑا حساس موضوع ہے اس آیت کا۔ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، دین کی بات، ہدایت کی پیغام بات پہنچا لیں گے، ہم سے کچھ غلطیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت 159 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر نرمی پیدا کی، نرمی رکھی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ نے آپ پر رحمت کی ہے کہ آپ کو ان صحابہ کے لیے نرم بنایا۔ آگے آیت کا حصہ سننے والا ہے جہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے۔ ہمیں کیا ملا ان بچوں کے ساتھ تند خو ہو کر، سخت دل ہو کر؟ بچے بچیوں کو ہم نے اپنے آپ سے دور کر دیا، اپنے دوست احباب کو دور کر دیا ہم نے، ہم سے کچھ غلطیاں ہوں گی۔ انسانی مزاج، انسانی فطرت، میں نے کہا بہت حساس بات ہے یہ والی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تندخو سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے۔ پھر کیا کریں؟ بچوں سے غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں، گھر والوں سے بھی غلطیاں ہوتی، کیا کریں؟ پھر آگے فوراً فرمائے قریب کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تین کام کرے، تین کام۔
کوئی دین کی دعوت دینے والے سے دور نہیں بھاگے گا. 3 کام کرنے، نہ بچے بھاگیں گے، نہ دفتر میں ساتھی بھاگیں گے، نہ دوست آپ سے دور ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی بات کرنے لگے ہیں اور لوگ ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار ہی نہیں، بات سننے کو بھی تیار نہیں. کیوں؟ 3 کام. ایک تو یہ، نمبر 1 وہ تو 2 باتیں ہو گئی، 2 خصوصیات. سخت دل نہیں ہونا، سخت مزاج نہیں ہونا. ملے گا کچھ نہ کچھ، یہ دل آپ کے اکٹھے نہیں ہوں گے، قریب نہیں آئیں گے آپ. پھر اس کے بعد 3 کام کرنے جو اللہ نے بتایا. فاعفو عنہم، نمبر 1 فاعفو عنہم، ان کو معاف کرتے رہا کر. ہر غلطی پر چڑھائی نہ کرے، کبھی معاف بھی کرتے. واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت بھی طلب کرتے رہے. یا اللہ غلطی کرے ان کو معاف فرما. اپنے لیے تو مغفرت مانگنی ہے. واستغفر لہم، یہ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، ان کو معاف بھی کر دیا کرے. واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیا کرے. نمبر 3 وشاورہم فی الامر، اور ان سے آپ مشورہ بھی کر لیا کریں. صحابہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈائریکٹ رابطہ تھا ان پر اللہ سے، وہی نازل ہوتی، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، پھر مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن امت کو سکھانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے. صحابہ کا مقام بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹا، لیکن وہ بڑے چھوٹوں سے مشورہ کریں. وشاورہم فی الامر، ان سے کاموں کے بارے میں مشورہ بھی کر لیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب طے کر لیں ایک بات تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ توکل کرے، اس کام کو کر لیا کرے. حکمت اور دانائی کیا ہوتی ہے؟ حکمت اور دانائی کیا ہوتی ہے؟ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ. اور معاشرے کے اندر جب ہم اپنے بچے اور بچیوں کو نماز کی طرف، مثال دے رہا ہوں، نماز کی طرف بلانا چاہتے ہیں، سچ بولنے کا پابند کرنا چاہتے ہیں، تو ڈانٹ کرتے تھے غصے سے کہ نماز پڑھا تو جہنم میں جاؤ. بس میں نے کہہ تو دیا ایک دفعہ، مولانا اب ان کو نماز پڑھنی چاہیے نا. میرے بھائی، کیا یہ بچے کھانا کھانے پہلے دودھ پیتے تھے تو کیا کھانا اسی طرح شروع کیا تھا کہ ایک دفعہ ڈانٹ کر کہا باپ نے کھانا کھایا کرو تم بڑے ہو گئے، بس صاحب نے کھانا روٹی رکھ دیا، سالن روٹی، وہ مولانا میں نے ایک دن ڈانٹ کے کہا تھا، اس دن سے بچہ کھا رہا. ہمارے بچوں میں ایسا نہیں ہوا. کاپی پینسل لا کر دیا بچے کو، لکھتا نہیں تھا، ہم نے اس کو کاپی پینسل لا کر دیا اور کہا لکھا کرو بس آئندہ، وہ بس لکھ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بچہ چلتا نہیں تھا، رڑتا تھا، پیدا ہوا پھر کرولنگ کرتا تھا، رڑتا تھا، رڑتے رڑتے ایک دن میں نے اس کو ڈانٹ کے کہا تم اب چلا پھرا کرو، بڑے ہو گئے، بس وہ مولانا اس کے بعد وہ چل رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہوا، یہ ڈانٹ کر کہنے کی وجہ سے نہیں ہوا. ہم نے اس کو کھانا سکھایا، پتہ نہیں کتنے نخرے اٹھائے کئی مہینوں تک. ہم دودھ پینے بچے کو سالن کھلانے لگے، روٹی کھلانے لگے، آئس کریم کھلانے لگے. وہ آدھا سالن کپڑوں پہ گراتا تھا، آدھا نیچے گراتا تھا، آدھا منہ پہ لگاتا تھا، آدھا جاتا تھا کچھ تھوڑا سا منہ میں بھی. کتنے مہینے ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے کپڑے خراب ہوئے تو کتنا کیا کچھ ہوا. پھر کہیں جا کر اس نے کھانا شروع کیا، ماشاءاللہ 2 3 4 روٹیاں کھا جاتا ہے. بڑی محنت کی، کھانا سکھانے پر بہت محنت کی.
لکھنا سکھانے پر بہت محنت کرنا پڑے، پتہ نہیں کتنی پینسلیں، کتنے ریزر، کتنے شارپنر، پتہ نہیں کیا، تب کہیں جا کر لکھنا آیا، کتنے کاغذ برباد کیے۔ ہم نے چلنا سکھایا، پتہ نہیں ماں باپ نے کیا کیا کارٹون بن کر ان کے ساتھ حرکتیں کی ہیں، تو تب کہیں ان سے چلنا سیکھا، کبھی انگلی پڑا کر، کبھی کچھ کر کے، کبھی کچھ کر کے۔ کیا ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کے ساتھ زندگی میں، معاشرے میں کبھی نماز پڑھانے کے لیے بھی ایسی محنت کی ہے لگاتار؟ اس کو وضو کرانا، اس کو نہلانے کی غسل کی سنتیں سکھانا، اس کو وضو کرنے کا طریقہ سکھانا، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانا۔ وقت چاہیے، وقت چاہیے، تربیت کے لیے وقت چاہیے۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ خالی ڈانٹ ڈپٹ علاج نہیں ہے، سخت لہجہ ایک دفعہ اختیار کر کے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے بالحکمت، دانائی کے ساتھ۔ نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ نمبر 3 وجادلہم باللتی ہی احسن، بالفرض بڑے ہو گئے بچے، چھوٹے بچوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجادلہ مناظرہ کریں، آپس میں سوال جواب کریں، لیکن بچے بڑے ہو گئے، ساتھی ہیں، اپنے کاروبار کے ساتھی، ان تک بات پہنچانی ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، دلیل بازی بھی کرنی پڑے نا، تو اسی صورت میں اچھے طریقے سے، اس وقت بھی اس انداز سے نہ ہو کہ دوسرے کو ذلیل کرنا ہے اور فتح حاصل کرنی ہے اور دوسرے کو منوا کے چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت آج معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس آیت پر عمل کر کے دین کے پیغام کو لوگوں تک حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔